السلام علیکم دوستو۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اہل عرب کے اقتصادی حالات اور ان کے چند عظیم اخلاقیات کا ذکر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ویڈیو سیریز الرحیق المختوم بک سے انسپائرڈ ہے، جو کہ سیرت النبوی کی ایک زبردست معلومات فراہم کرتی ہے۔ تو چلیے ہمارے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں تاریخ لکھنے والوں اور نسب کے ماہر لوگوں کا اتفاق ہے، اور یہ سلسلہ عدنان تک جاتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں تاریخ لکھنے والوں کا اختلاف ہے، کسی نے اس میں رکاوٹ کا ذکر کیا اور کوئی اس پر قائل ہے۔ یہ سلسلہ عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تیسرا حصہ وہ ہے جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو چلیے تینوں حصوں کی کچھ تفصیل جانتے ہیں۔ پہلا حصہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی شیبہ، بن ہاشم یعنی عمرو، بن عبد مناف یعنی مغیرہ، بن قصی یعنی زید، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر۔ انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک، بن نضر یعنی قیس، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ یعنی عامر، بن الیاس، بن مزار، بن نزار، بن معاد، بن عدنان۔ چلیے اب دوسرا حصہ جانتے ہیں۔ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عاد، بن حمیسی، بن سلمان، بن اوس، بن بز، بن قموال، بن ابئی، بن عوام، بن ناشد، بن حازہ، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابر، بن جاہم، بن ناہش، بن مکی، بن عیس، بن ابقار، بن عبید، بن ادا، بن حمدان، بن سنبر، بن یسربی، بن یحزن، بن یلحان، بن اراوی، بن عیس، بن دیشان، بن ایسر، بن افناد، بن ایہم، بن مکسر، بن ناحس، بن زاری، بن سامی، بن مزی، بن اوزا، بن ارم، بن قیدر، بن اسماعیل علیہ السلام، بن ابراہیم علیہ السلام۔ چلیے اب تیسرا حصہ جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن تاری یعنی آزر، بن نہور، بن سرو یا سروخ، بن راؤ، بن فالخ، بن عابر، بن شالخ، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح علیہ السلام، بن لامک، بن متوشلف، بن اخنوخ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ بن یارد، بن محلیل، بن قینان، بن انوشا، بن شیس علیہ السلام، بن آدم علیہ السلام۔ چلیے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ان کے بزرگ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خاندان ہاشمی کے نام سے مشہور ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے کچھ لوگوں کے مختصر حالات بیان کیے جائے۔ تو سب سے پہلے ہاشم کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد دار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر صلح ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم کو سقایا اور رفادہ کا عہدہ دیا گیا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کی مہمان نوازی کا ذمہ ملا۔ ہاشم بڑے عزت دار اور امیر شخص تھے۔ یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ اور روٹی ملا کر کھلانے کا انتظام کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ملانے کی وجہ سے انہیں ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کا مطلب توڑنے والا ہوتا ہے۔ ہاشم پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور سردیوں کے 2 تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جب وہ تجارت کے لیے شام گئے، راستے میں مدینہ پہنچے
اور وہاں قبیلہ بنی نجر کی ایک عورت سلمہ بنت عمرو سے شادی کی۔ کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے، پھر اپنی بیوی کو جو اس وقت حاملہ تھی میکے میں چھوڑ کر شام چلے گئے۔ وہاں فلسطین کے شہر غازہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ 497 عیسوی کا واقعہ ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور اپنے میکے میں ہی اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہ بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ کافی عرصے تک ہاشم کے گھر والوں کو اس کے ہونے کا علم بھی نہیں تھا۔ ہاشم کے 4 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام یہ ہے: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، زائفہ، رقیہ اور جنہ۔ چلیے اب عبد المطلب کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ سقایہ اور رفادہ کا عہدہ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ مطلب اپنی قوم میں عزت اور احترام کے ساتھ مانے جاتے تھے۔ ان کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا اور ان کی سخاوت کے سبب قریش نے انہیں فیاض کا لقب دیا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10 سے 12 سال کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا پتہ چلا اور ان کو لینے یثرب یعنی مدینہ پہنچے۔ جب مطلب نے شیبہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اپنے ساتھ مکہ لے جانے کے لیے سواری پر بٹھا کر چلے، لیکن شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے مطلب نے ان کی ماں سے اجازت مانگی، لیکن ان کی ماں نے منع کر دیا۔ پھر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ تب ماں نے اجازت دے دی اور مطلب شیبہ کو مکہ لے آئے۔ جب مکہ کے لوگوں نے شیبہ کو مطلب کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا، نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے ساتھ ہی پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ جب مطلب کا یمن کے مقام رومان میں انتقال ہو گیا تو ان کا عہدہ عبد المطلب کو ملا۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اتنی عزت حاصل کی کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی اس مقام تک نہیں پہنچا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ مطلب کے انتقال کے بعد نوفل نے عبد المطلب کی جاگیر پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے مدد مانگی، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تم دونوں کے درمیان نہیں آ سکتے۔ پھر عبد المطلب نے اپنے ماموں بنو نجر کے لوگوں کو کچھ اشعار بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کے ماموں ابو سعد بن عادی 80 سواریوں کے ساتھ مکہ آئے اور مکہ کے قریب ابطا میں ٹھہرے۔ عبد المطلب نے ان سے ملاقات کی، لیکن ابو سعد نے کہا کہ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک نوفل سے مل نہیں لیتا۔ پھر وہ آگے بڑھے اور نوفل کو حتیم میں مشائخ قریش کے ساتھ بیٹھا پایا۔ ابو سعد نے تلوار نکال کر کہا، اگر تم نے میرے بھتیجے کی جاگیر واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر گھسا دوں گا۔ نوفل نے ترنت جاگیر واپس کر دی اور مشائخ قریش کو گواہ بنایا۔ پھر ابو سعد نے 3 دن مکہ میں گزارے اور عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنو ہاشم کے خلاف بنو عبد شمس سے دوستی اور مدد کا عہد کیا۔ جب بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجر نے عبد المطلب کی مدد کی تو وہ بولے کہ عبد المطلب جس طرح تمہارا رشتہ دار ہے ہمارا بھی ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کا زیادہ حق ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں کا تعلق قبیلہ خزاعہ سے تھا۔ پھر بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے دوستی کا عہد کیا۔ یہی پیمانہ آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا، جس کے بارے میں ہم اپنے آگے آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ بیت اللہ سے متعلق عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک چاہل زمزم کی کھدائی کا واقعہ
اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ تو دوستو، ان دونوں واقعات کے بارے میں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔